السلام علیکم محترم ناظرین، ہمارے چینل فیملی جوکس کریٹر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بیوی نے شوہر سے کہا، مجھے پیسے دے، میں نے بال سیدھے کروانے ہیں۔ شوہر نے کہا، گھر پر ہی خود بال سیدھے کر لو، کیا ضرورت ہے فضول پیسے ضائع کرنے کی۔ بیوی نے کہا، مجھ سے نہیں ہوتے سیدھے۔ پاس بیٹھی ساس بولی، ساڈا سارا خاندان سیدھا کر دیتا ہے، بال نہیں ہوندے سیدھے تیرے کولوں۔ ڈاکٹر زورین امریکہ کے مشہور ترین ڈاکٹروں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی میڈیکل کے میدان میں گزاری اور طب جدید میں نئی جہتوں کی بنیاد رکھی۔ CNN پر لیری کنگ شو میں لیری کنگ نے ڈاکٹر سے سوال کیا، ڈاکٹر، اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سناؤ جس سے تمہیں شدید دھچکا لگا ہو۔ ڈاکٹر زورین UN کے اور شہر کے مال روڈ پر ایک بک شاپ پر ایک کتاب دیکھی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ کتاب کا نام تھا How to Become a Doctor in 30 Days, Only 20 روپیز۔ ایک دن ایک سردار جی اونچے پہاڑ پر بیٹھ کر پڑھائی کر رہے تھے۔ کسی نے راستے میں جاتے ہوئے پوچھا، سردار جی وہاں اوپر کیا کر رہے ہیں؟ سردار جی نے جواب دیا، ہائر اسٹڈیز۔ ایک آدمی اپنے گھر کی پریشانیوں کے حل کے لیے ایک بابا جی کے پاس گیا۔ بابا جی نے کہا، کل اپنے گھر کی مٹی لانا۔ اگلے دن بابا جی نے اس کی لائی ہوئی مٹی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور بولے، سن سکو گے تو بتاؤں؟ آدمی بولا، بتاؤ بابا، میں سن لوں گا۔ بابا جی، تو سنو، تمہاری بیٹی کا اسکول میں چکر چل رہا ہے اور تمہارے بیٹے غلط راستے پر نکل گئے ہیں، اور خاص بات، تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے اور اس کا چکر تمہارے پڑوسی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آدمی یہ سب سن کر زور زور سے ہنسنے لگا تو بابا جی کو لگا یہ صدمے میں پاگل ہو گیا ہے۔ بابا جی، ہنس کیوں رہے ہو؟ آدمی، بابا جی، اگر ہنسنے کی وجہ بتاؤں تو آپ سن لو گے؟ بابا جی، ہاں سن لوں گا۔ آدمی، میں گھر سے مٹی لانا بھول گیا تھا تو میں نے آپ کے آنگن میں سے ہی مٹی اٹھائی تھی۔ رب خیر ہی کرے۔ جنگ عظیم دوئم کے دوران ایک بڑے دیہاتی کا بیٹا محاذ جنگ پر چلا گیا۔ دیہاتی بیچارہ پریشان پھرنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، چاچا کیا بات ہے؟ کہنے لگا، پتر رشید لڑنے گیا ہے، سنا ہے ہٹلر بڑا ظالم ہے، پتر میرا بھی بہت غصے والا ہے، رب خیر ہی کرے۔ استاد کلاس میں سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ محنت کر کے آدمی جو چاہے بن سکتا ہے، آپ لوگ محنت کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ ایک شاگرد بولا، مگر جناب، میرے ابو کہتے ہیں کہ میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ استاد نے پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ جناب، میں لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، شاگرد نے معصومیت سے جواب دیا۔ ذرا مسکرائیے۔ ایک دوست دوسرے سے، یار جے پاکستان انڈیا دی جنگ لگ جاوے تے تو کی کریں گا؟ بے روزگار دوست، یار حالات بڑے ٹائٹ نے، میں وچ ناشتہ لا لینا ہے۔ پولیس نے ایک بندہ پکڑا، اس پر غیر ملکی جاسوس ہونے کا الزام تھا۔ SHO صاحب نے کہا، اسے لٹاؤ اور چھتر پھیرو، پھر مانے گا۔ وہ بندہ بولا، یقین کرو جناب، میں جاسوس نہیں ہوں، میں مسلمان اور پاکستانی ہوں۔ SHO صاحب نے کہا، تو ٹھیک ہے، پھر 6 کلمے سناؤ۔ اس بندے نے فر سنا دیے۔ اس پر تھانے دار نے کہا، اب تو پکا یقین ہو گیا ہے کہ تم جاسوس ہو، کیونکہ بھی پاکستانی کو 6 کلمے نہیں آتے۔ اینو لمے پاؤ تے چھتر پھیرو۔ ایک پاکستانی نائی کی بیرون ملک سیلون شاپ تھی۔ وہ لوگوں کی فری میں کٹنگ اور شیونگ کرتا تھا اور اگر کوئی پیسے دیتا تو نہیں لیتا تھا۔ ایک فلاور شاپ والے نے کٹنگ کروائی، اس سے پیسے نہیں لیے تو اگلی دن صبح نائی جب دکان پر گیا تو وہاں بہت سارے پھول پڑے ہوئے تھے۔ ایک کتاب فروش نے کٹنگ کروائی تو اگلے دن بہت ساری کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک پاکستانی آیا اور اس نے بالوں کی کٹنگ کرائی، شیو کرائی اور نہانے کے بعد جب پیسے پوچھے تو نائی نے نہیں لیے۔ اگلے دن جب صبح نائی دکان پر پہنچا تو وہاں دروازے پر 50 اور پاکستانی مفت کی کٹنگ کرانے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ پپو سڑک پر جا رہا تھا، ایک بوڑھی عورت گری پڑی تھی۔ پپو نے اسے اٹھایا اور روڈ کراس کرا دی۔ پھر بڑھیا نے دعا دی، پتر تو مینو چکیا، رب تینو چکے۔
ایک پٹھان برآمدے میں سو رہا تھا۔ ایک مچھر بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔ پٹھان تنگ ہو کر مچھردانی لے آیا اور باہر جا کر سو گیا۔ باہر پٹھان نے ایک جگنو کو دیکھا تو بولا، اوئے ماڑا، یہ خانہ خراب کا بچہ اب ٹارچ لے کر مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ سخت سردیوں کے دن تھے، جاڑے کا موسم تھا۔ پپو نے بابا جی سے پوچھا، آج کل فحاشی بہت بڑھ گئی ہے، اس کا کیا حل نکالا جائے؟ بابا جی نے کھنگارتے ہوئے کہا کہ پہلے لکڑیاں لے آؤ۔ لکڑیاں آنے کے بعد کہا، اب انہیں ایک جگہ اکٹھی کر کے آگ جلاؤ۔ جب آگ جل گئی تو بابا جی نے کانپتے ہوئے آگ پر ہاتھ سینکتے ہوئے کہا کہ اب کیا فائدہ، ہماری جوانی تو ڈھل گئی، فحاشی بھی تو ہمارے بوڑھے ہو جانے کے بعد، اگر پہلے پھیلتی تو کچھ بات بن جاتی۔ فحاشی کو پھیلانے سے بچو اور فحاشی پھیلانے والوں کے ہاتھ کو روکو۔ پپو کا ٹیلنٹ۔ ایک اینکر لڑکی نے پپو سے پوچھا کہ پیار اور شادی میں کیا فرق ہے؟ پپو، پیار ایک بس کے سفر کی طرح ہے اور شادی ایک ہوائی جہاز کے سفر کی طرح ہے۔ آپ چلتی بس سے کبھی بھی اتر کر بھاگ سکتے ہیں، لیکن جہاز تو تبھی اترے گا جب سفر مکمل ہوگا۔ ہیپی میرج لائف۔ بیگم نے شوہر کو کال کی کہ ونڈو کا لاک نہیں کھل رہا، کیا کروں؟ شوہر، تیل گرم کر کے لاک پر ڈال دو، لاک کھل جائے گا۔ بیوی، کیا ایسا کرنے سے کھل جائے گا؟ شوہر، ہاں، ایک بار ٹرائی تو کرو۔ بیوی نے تیل گرم کر کے ڈال دیا۔ شوہر نے آدھے گھنٹے بعد فون کر کے پوچھا کہ بیگم بتاؤ، لاک کھلا کہ نہیں؟ بیوی، جی، اب تو لیپ ٹاپ ہی آن نہیں ہو رہا۔ شوہر، ارے بیوقوف، پہلے بتا تو دیتی کہ ونڈو کون سی ہے۔ بیوی، جی ونڈو 10 ہے۔ شوہر، ارے یار، کہاں پھنس گیا؟ بیوی، جی وہ تیل پھنسا نہیں، وہ تو سارا بہہ گیا۔ پپو نے اپنا سوئمنگ پول بنایا اور خود نلکے پر نہا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ پپو میاں، تمہارا اپنا سوئمنگ پول ہے، پورا علاقہ اس میں نہاتا ہے، تم کیوں الگ نہا رہے ہو؟ پپو، میں سوئمنگ پول میں روزانہ 2000 لیٹر پانی بھرتا ہوں اور شام کو جب پیمائش کرتا ہوں تو پانی 22,000 لیٹر ہوتا ہے۔ بس جس دن سے پتا چلا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوگی، اس دن سے نلکے پر نہاتا ہوں۔